گڈ نیوز یہ ہے کہ ہمارا اکتوبر کا شمارہ بھی آئینہ قسمت مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ اس میں تحقیقی مضامین ہم نے شائع کیے ہیں، اور خاص طور پہ وطن عزیز پاکستان کے لیے کہ اس کا اچھا دور کب سے سٹارٹ ہوگا۔ یہ آج کل ایک بہت اہم سوال ہے جو ملازمین سے اور خاص طور پہ ہم سے پوچھا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارا برادر ملک سعودی عربیہ ہے، اس کے جھنڈے پہ بڑا مقدس کلمہ لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ پاک اس جھنڈے کو سدا سربلند رکھے، اور ہمارا جو ہلالی پرچم ہے اسے بھی سربلند رکھے۔ تو یہ وہ تحقیقی مضامین ہے جس کا پڑھنا دلچسپی کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایسے لوگ، ایسے ملازمین، بلکہ اساتذہ کو بھی میں ہدیہ کرتا ہوں، اساتذہ علم نجوم اور طالب علموں کے لیے اور عام قارئین کے لیے بھی اس میں بہت ساری دلچسپ مفید باتیں ہیں۔ بازار سے یہ کاپی دستیاب ہے، آپ خرید لیں۔ یہاں جو نیچے نمبر آ رہا ہے اس پہ آپ اپنی میسیج کر کے فرسٹ ویک آف اکتوبر میں اس کی پی ڈی ایف فائل بھی ہم سے تحفہ منگوا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شاہ زندیانی ایک ویب ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پروگرام اٹروت ہے، آج قبولیت دعا کا وقت۔ مولا کا ایک چھوٹا سا فرمان میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، اور اس کو آپ سنیں، سمجھیں اور اس پہ غور کریں۔ مولا فرماتے ہیں سخاوت کرو لیکن فضول خرچی نہ کرو۔ اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے کہ آپ اللہ کے دیے ہوئے مال سے جو مرضی خرچ کریں، لیکن اس میں اسراف نہیں ہونا چاہیے اور تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں کہ سخاوت کرو لیکن فضول خرچی نہ کرو، اور جز رسی کرو مگر بخل نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں کتنی پیاری خوبصورت باتیں ہیں۔ آپ کو آج کل مدینے کی ریاست کا پاکستان میں بھی چرچا ہے، لیکن جب اصل مدینے کی ریاست قائم ہوئی اور سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ کے عقد میں ملکۃ العرب، یعنی عرب کی ارب پتی جو خاتون تھیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کی، جب ان کے عقد میں آئی تو ان کے مال و دولت کا آپ اندازہ کریں کہ 80,000 اونٹ ان کے تصرف میں تھے، اور وہ ایک ایک اونٹ سمجھیں کہ ایک ایک ٹرک اور ایک ایک لینڈ کروزر کے آج برابر ہے۔ وہ 80,000 اونٹ مال تجارت لے کے پوری دنیا میں گھوما کرتے تھے، اور اتنا روایت ہے کہ آپ کے پاس اتنا مال و دولت تھا کہ اگر اسے یکجا کر دیا جاتا تو احد کے پہاڑ جتنا سونا چاندی تھا، لیکن وہ سب خرچ آ گیا اسلام کی راہ میں، سارا تصرف کر دیا۔ جناب سیدہ نے، خدیجہ الکبریٰ نے ساری مال و دولت حضور کے قدموں میں نچھاور کر دی، اور اس دولت سے حضور نے جو اسلام کی خدمت کی، غلاموں کو آزاد کیا، غربا کی مدد کی، اور وہ دولت خیرات کرتے 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 جب حضور مدینے پہنچے، اور جب آپ کی اپنی بیٹی جناب سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام علیہ کی شادی کا وقت آیا، تو آپ دیکھیں کہ اسلامی کتب میں حضور کا وہ جہیز، جناب سیدہ کے جہیز دیکھیں، مشکیزہ، چکی، چٹائی اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ میں 3-4 سال پہلے گیا تھا کربلا محلہ، تو وہاں میوزیم کے اندر ان کے وہ جہیز کی چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ عام یوٹیوب پہ بھی دیکھیں تو آپ کو مل جائیں گی۔ اب اندازہ کریں کہ دولت کا استعمال، یعنی دولت جہاں پہ خرچ کرنی ہو وہاں پہ خرچ کی جائے، اور اسراف سے گریز کیا جائے۔ اور ایک وقت پہ مدینے میں دسترخوان امام حسن مجتبیٰ تھا، اور امیر شام سے جو دوستی کا معاہدہ ہوا، یعنی اس کے تحت ایک وظیفہ امام حسن مجتبیٰ کو آتا تھا، اور مولا وہ سارا، چونکہ وہ اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ کی قبر کے متولی تھے، والی تھے، لوگ جو حج عمرہ کرنے آتے تھے وہ مدینے ضرور جاتے تھے، اور مدینے میں اس زمانے میں نہ کوئی سرائے تھی، نہ کوئی ہوٹل تھا، نہ ہی لوگوں کے پاس ٹھہرتے تھے۔ مولا نے اہتمام کر رکھا تھا کہ کوئی بھی مہمان آئے تو ان کے یہاں 3 دن قیام کر سکتا ہے، ان کے دسترخوان سے کھانا کھا سکتا ہے۔ دسترخوان امام حسن مجتبیٰ آج بھی بڑا مشہور ہے، لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے رزق میں شفا اللہ آپ کو توفیق دے، تو آپ بھی اپنے گھر میں کبھی اس کھانے کی صرف نسبت دینی ہوتی ہے، اب نسبت دے کے اس کھانے کو دعا کر کے کھائیں تو اس کھانے میں بھی شفا ہے۔ تو مولا وہ سارا جو وظیفہ تھا وہ مہمانوں کی اس پہ خرچ کر دیتے تھے۔ ایک اصحابی رسول مولا کے پاس تشریف لائے، وہ کہنے لگے مولا حسن مجتبیٰ
مولا یہ آپ کیا کرتے ہیں، جتنے پیسے آتے ہیں یہ سارے آپ خرچ کر دیتے ہیں اور یہ تو فضول خرچی ہے۔ مولا نے ایک لفظ، اسے 2 لفظوں میں بڑا پیارا جواب دیا ہے کہ مہمانوں کی تواضع کرنا، خدمت کرنا فضول خرچی میں شمار نہیں ہوتا۔ وہ جتنے بھی مہمان تھے سب محمد مصطفیٰ کے مہمان ہیں، اور وہ ساری دولت وہ ایسی نانی کے بیٹے تھے کہ جن کی نانی نے دولت تقسیم کر دی، ساری اسلام کی راہ پہ خرچ ہوئی۔ آپ دیکھیں کہ کوئی حکومت قائم ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک وزیر خزانہ ہونا چاہیے، ایک سپہ سالار ہونا چاہیے، اور اللہ کے رسول کو کیسا وزیر خزانہ ملا کہ اس نے سارا خزانہ حضور کے قدموں میں نچھاور کر دیا، اور انہیں ایک ایسا سپہ سالار ملا جو شیر خدا ہے۔ ہماری پاک افواج کا جو اعلیٰ ترین جو ایوارڈ ہے وہ نشان حیدر ہے، اور یہ نشان حیدر بھی مولا علی کا لقب ہے۔ ہم اپنے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں کہ آج جو میں نے اچھے وقت آپ کے لیے دعا کے لیے نکالے ہیں، قبل از طلوع آفتاب 2:54 سے لے کے 3:26 یہ وقت ہے قبولیت دعا کا، اور یہ وقت ہے نصف شب کا، اور قریب ترین یہ وقت ہے نماز شب کا۔ آپ اس وقت دعا کریں، نماز شب بھی پڑھیں، اور اللہ اگر آپ کو توفیق دے تو پھر جناب آپ اذان فجر بھی سنیں اور فجر کی نماز بھی پڑھیں، اور پھر اس کی دعا کی مزید آپ تجدید کریں۔ یہ وقت بھی قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، پروردگار رزق بانٹ رہا ہوتا ہے، اور اس نماز کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ اس کے بارے میں ائمہ معصومین سے پوچھا گیا کہ درمیانی نماز کی کون سی 5 نمازوں میں سے کون سی نماز کی زیادہ فضیلت ہے، تو مولا نے فرمایا کہ سب سے زیادہ فضیلت درمیانی نماز کی ہے۔ لوگ درمیانی نماز کی سمجھتے ہیں کہ شاید فجر ظہر عصر کی نماز درمیانی ہے، لیکن اسلام کی ساری اعمال تاریخیں یہ شروع ہوتی ہیں مغرب کی اذان سے، تو مغرب اور عشاء کے بعد یہ جو فجر کی جو نماز ہے یہ درمیانی نماز ہے، مختصر سی نماز ہے۔ اس کی فضیلت مولا نے یوں فرمائی کہ رات کے ملائکہ اپنی ڈیوٹی پہ آ چکے ہوتے ہیں، اپنی ڈیوٹی مکمل کر کے واپس جانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ دن کے فرشتے اپنی ڈیوٹی پہ تشریف لا رہے ہوتے ہیں۔ آپ اگر باوضو ہو کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ڈبل وٹنس ہو جاتی ہے ملائکہ کے فرشتوں کی، ڈبل گواہی ہو جاتی ہے، اس لیے اس نماز کی زیادہ فضیلت ہے۔ اور پھر پروردگار رزق بانٹ رہا ہوتا ہے، اور جس شخص نے صبح فجر کی نماز پڑھ کے پروردگار سے دعا کی تو آپ کا اس دن کا کامیابی کا پہلا آپ نے زینہ طے کر لیا۔ دوسرا وقت جو میں نے نکالا ہے یہ پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم اسلام آباد کا وقت ہے، یہ 11:36 سے لے کے 12:09 کا وقت ہے۔ یہ قریب ترین وقت اذان ظہر کا ہے۔ آپ اپنے مقامی اور معیاری وقت کے مطابق یہ وقت تلاش کر لیں، اور اس وقت آپ اذان بھی سنیں، دعا بھی کریں، نماز پڑھ کے بھی دعا کریں۔ اور آخری اور تیسرا وقت یہ شام 17:24 سے لے کے 17:58 کا یہ وقت ہے، یعنی شام 5:28 سے لے کے شام 5:58 یہ تیسرا اور آخری وقت ہے۔ آپ نے اگر پہلا یا دوسرا وقت مس کر دیا تو اس وقت کو جانے نہ دیں، اس سے قبل کہ مغرب کی اذان اور آج کے دن کا اختتام ہو جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، شاذ جانے کی اجازت دیجیے گا، بشرطِ زندگی خالق نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔